اگر آپ انگلش بولنا چاہتے ہیں اور بولنے کے لیے آپ کے پاس انگریزی کے الفاظ نہیں ہے تو انگلش کیسے بولو گے؟ بات تو صحیح ہے۔ تو اس پر ہم نے ایک کورس شروع کیا ہے جس میں ہم سیکھنے والے ہیں 4000 ووکیبلری ورڈز۔ اس سے پہلے میں نے ووکیبلری کورس پر 4 ویڈیوز بنائے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ نہیں دیکھے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن اور ویڈیو کے اینڈ سکرین میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ اور یہ ووکیبلری کورس کا 5واں ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 100 نیو ورڈ سکھاؤں گا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کو سینٹینس میں کیسے یوز کرنا ہے یہ بھی سکھاؤں گا، اور ساتھ میں ایک ایگزامپل بھی دوں گا جس سے آپ کے لیے انگلش سیکھنا کافی آسان ہو جائے گا۔ آپ کہاں تھے گیانی بابا؟ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں یا کہیں پر جاب کرتے ہیں جہاں پر انگلش بولنا آنا چاہیے تو آپ ان ووکیبلری کے الفاظ سے اچھی طریقے سے انگلش سیکھ سکتے ہو۔ تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے اور اس میں بہت سارے اچھے لیسنز بھی ہے۔ اگر آپ اسی طرح انٹرسٹنگ اور ایجوکیشنل کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ ہمارا پہلا ورڈ ہے اویئر۔ اویئر کا مطلب ہے علم ہونا، آگاہ کرنا، کسی بات کا علم ہونا یا کسی کو آگاہ کرنا، کسی چیز کے بارے میں بتانا، کسی کام کے بارے میں بتانا، اس کو انگریزی میں اویئر کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، I was not aware of the ringing phone۔ مجھے فون کی گھنٹی کا علم نہیں تھا۔ بیڈلی کا مطلب ہے بری طرح۔ فار ایگزامپل، He hurt his arm badly while playing۔ سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ کھیلتے ہوئے اس کے بازو پر بری طرح چوٹ لگی۔ while playing یعنی کھیلتے وقت۔ belong کا مطلب ہے تعلق ہونا، کسی جگہ سے تعلق ہونا یا کسی علاقے سے تعلق ہونا، تو اس کو انگریزی میں belong کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، He belongs to a poor family۔ سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، یعنی یہ ایک غریب گھرانے میں رہتا ہے۔ کنٹینیو کا مطلب ہے مسلسل جاری، یعنی ختم نہ ہونے والا۔ فار ایگزامپل، the world population continue to grow۔ سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، یعنی چلی جا رہی ہے۔ world population یعنی دنیا کی آبادی، اور grow کا مطلب ہے ترقی کرنا، چلتے رہنا۔ ایرر کا مطلب ہے غلطی۔ فار ایگزامپل، I made an error on my report۔ میں نے اپنی رپورٹ میں غلطی کی ہے۔ ایکسپیرینس کا مطلب ہے تجربہ۔ جب کسی بندے کو کسی کام میں بہت زیادہ تجربہ ہو تو اس کو انگریزی میں ایکسپیرینس کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، I have 2 year experience۔ مجھے 2 سال کا تجربہ ہے۔ فیلڈ کا مطلب ہے کھیت۔ فار ایگزامپل، the field of flowers looked so pretty۔ سینٹینس کا مطلب یہ ہے پھولوں کا کھیت بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہرٹ کا مطلب ہے چوٹ لگ جانا یا کسی کو چوٹ پہنچانا، اس کو انگریزی میں ہم استعمال کریں گے ہرٹ۔ فار ایگزامپل، she hurt her leg falling down the stairs۔ سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ سیڑھیوں سے گرتے ہوئے اس کی ٹانگ میں چوٹ آئی۔ فالنگ ڈاؤن یعنی گرتے وقت، کہاں سے؟ the stairs، سیڑھیوں سے۔ ججمنٹ کا مطلب ہے فیصلہ یا فیصلہ سنانا۔ فار ایگزامپل، the judge gave his final judgment on the case۔ عدالت نے مقدمہ پر اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ likely کا مطلب ہے ممکنہ طور پر۔ فار ایگزامپل، I will likely stay at home۔ سینٹینس کا مطلب یہ ہے کہ میں ممکنہ طور پر گھر پر رہوں گا، یعنی میں گھر پر رہنا چاہتا ہوں ممکنہ طور پر۔ نارمل کا مطلب ہے عام یا معمول۔ فار ایگزامپل، it is normal for me to shower every morning۔ سینٹینس کا مطلب یہ ہے میرے لیے ہر صبح نہانا عام سی بات ہے۔ ریئر کا مطلب ہے نایاب یا انوکھا، بہت قیمتی چیز جو کہیں پر نہیں ملتی، اس کو انگریزی میں ریئر کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، this flower is rare and hard to find۔ سینٹینس کا مطلب یہ ہے یہ پھول نایاب ہے اور مشکل سے ملتا ہے۔ ریلیکس کا مطلب ہے آرام کرنا، سکون لینا۔ فار ایگزامپل، the frog relaxed in warm sun۔
सेंटेंस का मतलब ये है मेंढक गर्म धूप में आराम कर रहा था। वार्म सन यानी गर्म धूप। रिक्वेस्ट का मतलब है दरख्वास्त करना, किसी को दरख्वास्त करना। फॉर एग्जाम्पल द लिटिल गर्ल रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प। सेंटेंस का मतलब यह है छोटी बच्ची ने मदद की दरख्वास्त की। रिसाइड का मतलब है रहना, क़याम करना, किसी जगह पर रहना, किसी इलाके में रहना। इसको अंग्रेजी में रिसाइड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही स्टिल रिसाइड्स एट एज पेरेंट्स हाउस। वो अब भी अपने वालिदैन के घर रहता है, यानी वो अब भी अपने माँ बाप के घर में रहता है। रिजल्ट का मतलब है नतीजा। फॉर एग्जाम्पल द इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड विदाउट रिजल्ट। तफ्तीश बगैर किसी नतीजे के जारी रही। सिंस का मतलब है उस वक्त से या तब से। जब भी उस वक्त या तब से का जिक्र आए तो हम अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे सिंस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंस 1992 ही हैज बीन लिविंग हियर। सेंटेंस का मतलब यह है कि 1992 से वो यहाँ मुकीम है, यानी यहाँ पर रहता है। विजिबल का मतलब है नजर आने वाला। जब हमें कोई चीज नजर आता है तो हम अंग्रेजी में विजिबल का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फायर वर विजिबल ऑन ऑल साइड्स। सेंटेंस का मतलब यह है कि हर तरफ आग के शोले नजर आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जब किसी जगह पर, किसी इलाके में, किसी घर पर आग लग जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर हर जगह आग ही आग होता है। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है, यानी फायर वर विजिबल ऑन ऑल साइड्स, यानी हर तरफ आग के शोले नजर आ रहे थे। ओके, अगर आप में से किसी ने इस कोर्स के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, जिससे आप और भी बढ़िया वोकैबुलरी वर्ड्स जान सकते हो और इंग्लिश सीखने में ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट भी है।